منطق کہانی نے 2 جرائم پیشہ افراد نے اپنے ساتھی کو زہر دے کر مار دیا۔ جب ایک جرائم پیشہ اپنے ساتھی کو جھیل میں پھینک رہا تھا تو پروفیسر نفسی دوربین سے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ شک ہونے پر دونوں کریمنل پروفیسر نفسی کو مارنے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کہانی میں سنیے۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پرتجسس کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے منطق۔ شہر سے 2 میل دور گھنے جنگل کے درمیان ایک چھوٹی سی جھیل واقع تھی۔ جھیل کے دونوں طرف ایک ایک جھونپڑے نما مکان بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں مکانوں میں سے ایک تو پروفیسر نفسی کے تصرف میں تھا اور دوسرا مکان جو جھیل کے دوسرے کنارے پر تھا اس میں لاہور سے آیا ہوا ایک شخص عابد حسین نامی مقیم تھا۔ ادھر ادھر کوئی شخص بھی عابد کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوقین ہے اور اس کی آواز بہت پاٹدار ہے۔ اس وقت صبح کے کوئی 4 بجے کا عمل ہوگا کہ جھیل کے دوسرے کنارے پر لاہور سے آئی ہوئی ایک کار عابد حسین کے مکان کے قریب آ کر رکی۔ عابد اسی کار کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کار سے 2 اجنبی برآمد ہوئے اور عابد کے پاس آ کر اس سے باری باری مصافحہ کیا۔ ریاض، تمہیں دیکھ کر یقیناً بڑی خوشی ہوئی، عابد نے مسکرا کر کہا۔ اور تم شیرا، کہو کیا حال ہے تمہارا؟ کاغذات تو تم لے ہی آئے ہوگے۔ ہاں، کاغذات اسی کے پاس ہیں، ریاض نے آگے بڑھ کر جواب دیا۔ شیر علی عرف شیرا نے ایک لمحے کے لیے عابد کی طرف دیکھا اور بریف کیس عابد کے حوالے کر دیا۔ عابد نے بریف کیس کھول کر اس میں سے کاغذات نکال لیے اور ان کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ دونوں چپ چاپ اس کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد اس نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے عزیزم، اگر تم برا نہ مانو تو میں اپنی رقم ابھی لینا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے کسی قدر جلدی ہے، شیر علی نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ یقیناً تمہیں رقم ابھی مل جائے گی، عابد نے جواب دیا اور کاغذات دوبارہ بریف کیس میں رکھ دیے اور بریف کیس بند کمرے کے اندر کتابوں کے شیلف کے پیچھے رکھ دیا۔ ایک پیگ ووڈکا کے متعلق کیا خیال ہے؟ تم دونوں چند لمحے توقف کرو، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ اب یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ تم یہاں آؤ اور ووڈکا پیے بغیر جاؤ۔ یہ کہہ کر عابد باورچی خانے میں چلا گیا اور 10 منٹ بعد ایک ٹرے اٹھائے ہوئے واپس آ گیا۔ ووڈکا کے 3 پیگ بھر کر اس نے ایک پیگ ریاض کو دیا، دوسرا شیر علی اور تیسرا پیگ اس نے خود لے لیا۔ شیر علی کو واقعی عجلت تھی، چنانچہ وہ فوراً اپنا پیگ غٹا غٹ پی گیا۔ زہر بہت طاقتور اور سریع الاثر تھا۔ شیر علی سینہ تھام کر منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ صرف ایک چیخ اور وہ بھی بہت ہلکی اس کے منہ سے نکلی اور اس نے دم توڑ دیا۔ اس کی ناک اور منہ سے سرخ سرخ خون نکل کر زمین کو لہو لہان کر رہا تھا۔ ریاض اور عابد نے شراب کو چکھا تک نہیں تھا۔ کشتی بالکل تیار ہے، عابد نے اپنا پیگ کھڑکی کے راستے باہر پھینکتے ہوئے کہا۔ چلو جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ جھیل کتنی گہری ہے؟ ریاض نے پوچھا۔ صرف ایک جگہ جھیل بہت گہری ہے اور وہ جگہ مجھے بخوبی یاد ہے، عابد نے جواب دیا۔ انہوں نے شیر علی کی لاش سے کپڑے اور جوتے اتار دیے اور اب صرف زیر جامہ اس کے جسم پر تھا۔ پھر انہوں نے مل کر لاش کو اٹھایا اور جھیل کی طرف چل پڑے۔ جھیل کے کنارے پر ایک کشتی سرمئی رنگ کی بندھی ہوئی تھی۔ کشتی کے اندر 2 بھاری برکم پتھر رسوں سے بندھے ہوئے پڑے تھے۔ انہوں نے شیر علی کی لاش اوندے منہ کشتی کے اندر لٹا دی اور پھر ایک پتھر انہوں نے اس کی گردن سے باندھ دیا اور دوسرا اس کے پیروں سے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد عابد کشتی میں بیٹھ گیا اور جب ریاض بھی اس کی تقلید کرنے لگا تو عابد نے اس کی مصنوعی ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم تیر سکتے ہو؟ نہیں، تو پھر واپس گھر میں چلے جاؤ۔ لاش کو جھیل میں گراتے وقت کشتی الٹ جانے کا خطرہ ہے، میں یہ کام خود کر لوں گا۔ ریاض نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ عابد پتوار سنبھالے اور کشتی کو دھکیلتے ہوئے بیچ جھیل کی طرف لے جانے لگا۔ تیز تیز چپو چلاتے ہوئے اس نے مشرق کی سمت دیکھا۔ شفق کی روشنی پھوٹنے لگی اور صبح کے آثار ظاہر ہو چلے تھے۔ عابد دل ہی دل میں ریاض کو کوسنے لگا جو مقررہ وقت سے خاصی دیر بعد پہنچا تھا۔ 2 فرلانگ طے کرنے کے بعد وہ جھیل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں جھیل سب سے زیادہ گہری تھی۔ اسے اپنا کام بہت جلد نمٹانا تھا کیونکہ صبح سویرے پروفیسر نفسی یہاں مچھلی کے دوسرے بہت سے شکاری جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے تھے۔ لاش کو جھیل میں پھینکنے میں بڑی مشکل پیش آئی مگر بہرحال کشتی نہیں الٹی۔ جب لاش تہہ آب ہو گئی تو اس نے پتوار سنبھالے اور کشتی واپس موڑ لی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ریاض کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ یہاں آؤ، ریاض نے اشارے سے اسے پاس بلاتے ہوئے کہا۔
عابد جلدی سے کھڑکی کے قریب پہنچ گیا تو ریاض نے اسے ایک دوربین تھماتے ہوئے کہا، دیکھو جھیل کے دوسرے کنارے پر کیا ہے، وہاں جہاں ایک بہت بڑا درخت نظر آ رہا ہے۔ عابد نے دوربین سے جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور بے اختیار ہاتھ کانپنے لگے۔ کتنی دیر سے وہ وہاں کھڑا ہے؟ جب تم لاش جھیل میں پھینک رہے تھے تو یہ جھاڑیوں سے نکل کر اس بڑے درخت کی جانب جا رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ پروفیسر نفسی، بڑا اول جلول اور ہبتی سا آدمی ہے۔ اس کی گردن میں بھی ایک دوربین لٹک رہی ہے۔ ہاں، میں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ کیا اس نے مجھے لاش جھیل میں پھینکتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اب بھی وہ دوربین صرف درختوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عابد نے کہا، میرا خیال ہے حسب معمول وہ پرندوں کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے اس نے تمہیں جھیل میں لاش پھینکتے ہوئے دیکھ لیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ بہرحال یہ بہت بڑا رسک ہے جو ہم مول نہیں لے سکتے۔ ریاض نے کہا، اگر اس نے دیکھ لیا ہے تو وہ ضرور پولیس کو مطلع کر دے گا، تو پھر ان کے لیے لاش کو تلاش کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ خفیہ پولیس نے ایک ہفتے سے شیرے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کل شیرہ بڑی مشکل سے جھول دینے میں کامیاب ہوا، اور اب اگر جھیل سے اس کی لاش برآمد ہو گئی تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا تم پروفیسر کو جانتے ہو؟ ہاں، ایک دو بار اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ تو پھر ہم ناشتہ کرنے اور شیرے کے کپڑے وغیرہ جلانے کے بعد پروفیسر سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ ہم اس سے اس کے پرندوں کے بارے میں دریافت کریں گے، اور اگر اس نے ہمارے سوالات کا ٹھیک جواب نہیں دیا تو… وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، کشتی الٹنے سے وہ بڑی آسانی سے ڈوب کر مر سکتا ہے، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ عابد اور ریاض جب پروفیسر کے جھونپڑی نما مکان میں داخل ہوئے تو وہ نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر عابد، اس نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہا۔ عابد نے پروفیسر سے مصافحہ کرنے کے بعد ریاض کا تعارف کرایا، جس کے گلے میں ایک خوبصورت کیمرہ لٹک رہا تھا۔ یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں مسٹر جاوید، ابھی لندن سے آئے ہیں، عابد نے کہا۔ ہم ذرا سیر کرنے کے لیے نکلے تھے، سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لیں۔ آج صبح سویرے مچھلیاں پکڑتے ہوئے میں نے آپ کو بڑے درخت کے نیچے دیکھا۔ میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا، مگر میں نے تو آپ کو اشارہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پروفیسر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور اس وقت اتنی روشنی بھی نہیں تھی۔ ہاں، اس وقت سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا، مگر اس سے پہلے میں نے آپ کو اس قدر سویرے باہر نہیں دیکھا۔ میں ایک خاص قسم کے پرندے پیبلو کو دیکھ رہا تھا، مگر پروفیسر اس وقت تو اتنا اجالا بھی نہیں تھا کہ آپ پرندوں کو دیکھ سکیں۔ اب اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا، پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ کچھ دن ہوئے میں نے پیبلو کے ایک گھونسلے کو دیکھا تھا، اور میں نے وہاں صرف پیبلو کے انڈے ہی نہیں بلکہ ایک سیاہ پرندے ککو کے بھی انڈے پیبلو کے گھونسلے میں دیکھے تھے۔ ککو پرندے اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، وہ دوسروں کے گھونسلوں میں جا کر انڈے دے آتے ہیں۔ عابد نے ریاض کی طرف دیکھا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں، بہت دلچسپ، لیکن اس پر بس نہیں ہوتا۔ اکثر جب ککو پرندے جوان ہو جاتے ہیں تو ٹھونگے مار مار کر دوسرے پرندوں کو ان کے گھونسلوں سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ جب میں صبح سویرے بڑے درخت پر پہنچا تو وہاں زمین پر پیبلو پرندے کے بچے مردہ پڑے تھے۔ صرف 2 ککو پرندے اس وقت پیبلو کے گھونسلے میں بڑے مزے سے بیٹھے تھے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ پیبلو بچوں کی ماں اس موقع پر کیا کرتی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا، کمبخت ایک دوسرے درخت پر بیٹھی بڑی دیر تک چیختی چلاتی رہی، مگر اپنے گھونسلے کا رخ بھی نہیں کیا۔ میں بڑی دیر تک اپنی دوربین سے دیکھتا رہا۔ عابد نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، ہاں، میں نے دیکھا تھا کہ آپ دوربین سے ایک درخت کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر آپ نے ایک مرتبہ مجھے بھی اپنی دوربین سے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، دراصل میں اس پتھر کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گیا تھا جسے میں بطور لنگر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں لوگوں کی طرف بلا وجہ دیکھنا پسند نہیں کرتا مسٹر عابد۔ کچھ لوگ اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ عابد اور ریاض ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مچھلی کا شکار آج صبح کیسا رہا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ آج تو ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں لگی۔ جھیل میں تو بہت مچھلیاں ہیں، مگر آج نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ پروفیسر نے مسکرا کر عابد کی طرف دیکھا اور سر کھجاتے ہوئے کہا، آپ تو مچھلیاں پکڑنے میں بہت ماہر ہیں۔ میں نے آج تک آپ جیسا کوئی شکاری نہیں دیکھا جو بنسی سے جھٹکے کے ساتھ اتنی مہارت سے مچھلی پکڑتا ہے۔ آج صبح بھی میں اسی طرح مچھلیاں پکڑ رہا تھا، عابد نے کہا۔ اچھا، مگر میں نے آپ کو دیکھا نہیں، ورنہ ضرور لطف اندوز ہوتا۔ بات یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے آپ میں مگن تھا، پروفیسر نے دوبارہ کھڑے ہو کر کہا۔ خیر چھوڑیے اس قصے کو، ایک ایک کپ کافی ہم تینوں مل کر پیتے ہیں۔ یہ کہہ کر پروفیسر باورچی خانے میں چلا گیا، جہاں سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی۔ عابد ایک دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اور ریاض کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے مجھے دیکھا تھا؟ ابھی میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، ریاض نے کہا۔
وہ شاید پرندوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمیں الو بنا رہا ہو۔ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی، صرف ایک تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اس پر تمہیں بیٹھنا پڑے گا، چند منٹوں میں کام ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ اب کافی بوڑھا بھی ہو چکا ہے۔ ٹھہرو، پہلے ہم پوری تحقیق کر لیں۔ چند لمحوں بعد پروفیسر کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے واپس آ گیا اور کافی بناتے ہوئے کوکو پرندے کے بارے میں دوبارہ لیکچر دینے لگا۔ آپ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ پرندوں میں دلچسپی لیں مسٹر عابد۔ یہ بہت دلچسپ اور آسان مشغلہ ہے۔ آپ کو بس ایک دوربین اور پرندوں کے متعلق ایک اچھی کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ عابد نے اس بات میں سر ہلایا اور پروفیسر کے پیچھے دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا میں آپ کی دوربین دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے دوربین اتار لی۔ پروفیسر نے اپنا کپ ساسر کے اوپر رکھ دیا، جس سے ہلکی سی کلک کی آواز پیدا ہوئی۔ آپ اسی دوربین سے پرندوں کو دیکھ رہے تھے؟ عابد نے پوچھا۔ ہاں۔ عابد نے دوربین آنکھوں سے لگائی۔ آپ نے کہا تھا کہ پرندے بہت نزدیک تھے، مگر دوربین کا لینس تو اس وقت کافی دور کا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر دوربین سے نظریں ہٹا کر ریاض کی طرف دیکھا۔ ریاض بے چینی سے ہاتھ ملتا ہوا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پرندے واقعی نزدیک تھے، پروفیسر نے کہا، مگر بعد میں نے دور ایک جاڑی میں بیٹھے ہوئے ہنس کو دیکھنے کے لیے لینس تبدیل کر دیا تھا۔ عابد نے دوربین واپس کر کے ریاض کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھوں کی حرکت اب تھم چکی تھی۔ وہ دونوں مسکرانے لگے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، اب ہم چلیں گے، عابد نے کہا۔ کافی کا بہت بہت شکریہ۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو پروفیسر نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور ہاتھ جھٹک کر اپنے آپ سے بولا، یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے جلدی سے فون کا ریسیور اٹھایا اور آپریٹر کو اس نے فوراً چیف آف سٹاف پولیس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا۔ سراج، اس نے کہا، میں تمہارا دوست نفسی بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہوں، شکریہ۔ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر صورتحال کچھ مشکوک سی ہے۔ مجھے کسی گڑبڑ کا گمان ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں سنو، وہ شخص عابد حسین ہے نا؟ آج صبح سویرے وہ جھیل پر آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جھیل کے بیچ میں وہ کیا کر رہا تھا، لیکن اس نے مجھے دوربین سمیت دیکھ لیا۔ میں اس وقت اپنی عادت کے مطابق چند پرندوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک بڑے گھونسلے میں درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص عابد ابھی ایک نواد کے ساتھ، جس کا نام اس نے جاوید بتایا ہے، میرے کاٹیج میں آیا اور اس نے مجھ سے عجیب بے تکے سوالات کیے۔ کچھ عجیب سا رویہ تھا اس کا۔ میرا خیال ہے وہ مجھ سے یہ اگلوانا چاہتا تھا کہ میں نے اسے جھیل میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تاہم وہ کہہ رہا تھا، بلکہ کچھ اس کا اسرار قسم کا رویہ تھا کہ میں نے اسے مچھلیاں پکڑتے ہوئے جھیل کے درمیان دیکھا تھا، اور یہ بات قطعی احمقانہ ہے کہ بنسی سے جھٹکے کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے والا شخص بیچ جھیل میں، جہاں سب سے زیادہ گہرائی ہے، مچھلیوں کا شکار کرے۔ یہ بات اصول اور منطقی طور سے غلط ہے۔ صبح سویرے جبکہ مچھلیاں تہہ میں پودوں کے اندر چھپی ہوتی ہیں، کوئی شکار نہیں کرتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم چند سپاہیوں اور ماہر غوطہ خوروں کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ صورتحال کی تفتیش میں کون سا نقصان ہے؟ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔